جی السلام علیکم دوستوں، میں صفا صفی اور آپ میرا ویڈیو لاگ دیکھ رہے ہیں۔ ایران پاکستان کے سامنے یوں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا ہے کہ بھائی جان ایسی نہیں لڑنا، ہم اگر ایٹمی طاقت بھی ہے جو ہم نے چھپائی ہوئی ہے اپنی، ہم جو بھی ہیں ہوں نہیں لڑنا۔ اور جب ایران نے دیکھا کہ پاکستان کس طرح سے متحد ہے، پوری قوم کس طرح سے متحد ہے، تو اس کی منت سماجت بنتی تھی۔ ڈیٹیل بتاؤں گا اس ولاگ میں کہ کیسے اس نے منت سماجت کی۔ دوسری طرف غریدہ فاروق کی کیا انڈر گارمنٹس بیچنے والی لڑکی ہے، اور خان صاحب نے یہ مخالفت کیوں کی جو پاکستان نے حملہ کیا ایران پر بدلہ لینے کے لیے، یا ایران کو سبق سکھانے کے لیے کہ پاکستان دے نال پنگا نو چنگا۔ اس پر عمران خان ایران کے ساتھ کیوں کھڑے ہو گئے، یہ بھی بات کرنی ہے۔ اور آخری بات جو اس ولاگ کی ہے وہ ہے کہ شہباز گل کے والد صاحب پہ بات ہو رہی ہے۔ شہباز گل کے والد صاحب کے حوالے سے کچھ خبریں ہیں جو میں نے آپ کو بتانی ہے اس ولاگ میں، لیکن اس سب سے پہلے، آگے بڑھنے سے پہلے، وہی ایک بات چھوٹی سی کہ یہ آپ کا چینل ہے، اسے لائک کرنا، ولاگ کو اس پہ کامنٹ کرنا، اسے چینل کو سبسکرائب کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں تو کچھ بھی نہیں تھا، سیدھی بات ہے، آپ دوستوں نے اس چینل کو بنایا اور اسے اب چلانا، اسے بھگانا اور اسے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرنا بھی آپ ہی دوستوں کی ذمہ داری ہے۔ اور مجھے بھلا لگتا ہے، مجھے اچھا لگتا ہے کہ جب آپ کامنٹ کرتے ہیں، اور وہ کامنٹ جو میری اصلاح کرے وہ ضرور کیجئے، جسے میں اپنے ولاگ میں بھی ڈسکس کر سکوں، اور بیل آئیکن ضرور دبانی ہے، ٹلی مارنی ہے، ٹلی ٹرن کر کے، تاکہ میرا ہر ولاگ جو ہے اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔ اور بہت ساری لمبی بات کرنے کی بجائے آ جانا اس بات پر کہ ایران نے چائنا اور ٹرکی دونوں ملکوں سے کہا ہے کہ سانو معافی لے دو، اسی جڑا پنگا کر بیٹھے ہیں پاکستان کے ساتھ، ہمیں معافی لے دیں، لڑائی معاف ہے، اور ہماری طرف سے ماسی کا بیڑا بھی صاف ہے۔ اور وہ جانتا ہے، ایران جانتا ہے کہ پاکستان کیا ہے۔ پاکستان اگر 140 کروڑ آبادی والے ملک اور بڑی فوج کے مالک ملک اور ایٹمی طاقت انڈیا کو باہر ڈال سکتا ہے نا، سمجھتے ہیں نا، اور اسے اس کے ٹھکانے پہ رکھ سکتا ہے چھوٹا سا پاکستان، تو ایران تو کسی باغ کی، کسی کھیت کی مولی ہی نہیں۔ لیکن وہ ہمارا برادر ملک ہے، ہم بھی نہیں چاہتے کہ اس کے ساتھ کوئی لڑائی پنگا ہو، مگر امریکہ اور چائنا اور انڈیا کی بڑی خواہش تھی۔ وہ ڈاکٹر جے کشن بھی گیا ہوا تھا نا وہاں، پنگے ڈلوا کے آیا انڈیا کا، کان میں کہہ کے آیا ایرانی سربراہ جو ہے اپنی مملکت کا، اور پھر حملہ ہوا ہم پر، جانتے ہیں نا آپ، جیک شنکر۔ تو انڈیا کی اور امریکہ کی جو دلی خواہشات تھی نا کہ پاکستان تے ایران لڑن گے، اور ہمارا امریکہ کا معاملہ تھا کہ ہمارا اسلحہ بکے گا، ہم نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں ایران پر، ایران اور بدنام ہوگا اور ذلیل ہوگا پوری دنیا کے سامنے، اور انڈیا چاہتا تھا کہ اے پنگا پوے نا تے اسی ادھروں کا سر کریے، آپ جانتے ہیں نا۔ اور اس لڑائی کو بڑھائیں ہم، صرف پاکستان تک ہی محدود نہ رکھیں، بارڈر بزی کریں پاکستان کے سارے، اور افغانستان تک پہنچائیں اس لڑائی کو ساری کی ساری کو۔ اس حوالے سے بہت ساری خبریں بھی آ رہی ہیں کہ رشیا نے چائنا سے کہا کہ ایران کو کہو کہ پنگا لے، اور اس کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ، اور ایران نے حماس سے اور حزب اللہ سے کہا کہ چڑھ جاؤ۔ تو اسرائیل کی لڑائی شروع ہو گئی فلسطین کے ساتھ، اور یوکرین جس پہ ایران رشیا حملہ آور ہے، اس سے دنیا کی توجہ ہٹ جائے۔ اور اب امریکہ کی خواہش تھی کہ، اور انڈیا کی خواہش تھی
کہ یہ کام ہو جائے کہ پاکستان اور ایران لڑ پڑے. خیر اس پر پوری قوم متحد ہے, پوری قوم, لیکن ہماری قوم میں ایک بندہ ایسا ہے جڑا ساڑھے نال نہیں ہوندا, مطلب پوری قوم سے الگ اس کی سوچ ہوتی ہے. وہ کہتا تھا طالبان اچھے ہیں, پوری قوم کہتی ہے طالبان برے ہیں, لیکن اس بندے نے ہمیشہ کہا طالبان بہت اچھے ہیں اور میرے یار ہیں. یہ بندہ ہے پی ٹی آئی کا سربراہ, جس کی سربراہی چھینی ہوئی ہے عمران خان. گزشتہ دنوں عمران خان نے اڈیالہ جیل میں عدالت کی کاروائی کے بعد, اور جس میں میں نے کل اپنے ولاگ میں بتایا تھا کہ اعظم خان نے وہاں قرآن مجید اٹھایا, حلف لیا اس کا, قرآن مجید کو چوما بھی, اور پھر حلف میں گڑبڑی, سوری اپنے بیان میں گڑبڑی کر دی. دیکھا ہوگا کچھ دوستوں نے میرا وہ ولاگ, اکثر نہیں دیکھتے, کوئی بات نہیں, میرے ہی ہے نا, آپ اپنے ہیں, آج نہیں تو کل پھر ہمارا چینل اٹھے گا. اب گرا ہے تو کوئی بات نہیں, معافی مانگتا ہوں میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو, اور آپ نے جو منہ موڑا ہوا ہے اس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس طرح سے ناراضگی, اتنی ناراضگی چنگی گل نہیں ہوتی. بہرحال پھر بھی سفی معافی مانگتا ہے آپ سے, اور گزارش وہی کر رہا ہے کہ میرا چینل جو ہے یہ آپ کا چینل ہے, میرا نہیں ہے چینل. خیر خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے باتیں کی عدالتی کاروائی کے بعد, اور اس میں مبینہ طور پر بقول غریدہ فاروقی, مطلب میں آ رہا ہوں غریدہ فاروقی کی طرف بھی آ رہا ہوں, اور ایک دو اور جگہ سے بھی رپورٹ ہوا, یہ اکثر اس بات کو دبایا گیا, اس کہانی کو دبایا گیا, عمران خان کی اس سٹیٹمنٹ کو دبایا گیا. عمران خان نے کہا کہ چنگا نہیں کیتا پاکستان نے ایران سے بدلہ لے کے. پوری قوم ایک طرف ہے, عمران خان کہہ رہا ہے اچھا نہیں ہوا, پاکستان نے ایران پر کیوں حملہ کیا. میں تو خود جب پرائم منسٹر تھا تو میں ایران گیا تھا, ان کے جو تحفظات تھے وہ میں نے دور کیے. میں کہہ رہا تھا کہ افغانستان کے طالبان جو ہیں یہ ہمارے یار ہیں, اور میری حکومت کے دوران طالبان کے ساتھ بھی ہماری یاری تھی, اور ایران کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات بہت اچھے تھے, ہماری یاری تھی. اس پہ عمران خان کے اس بیان پر غریدہ فاروقی نے یہ جو ہے ایکس, ٹویٹر جسے کہتے ہیں عرف عام میں, اب ایکس ہو گیا ہے, جس پہ میں نہیں جاتا. میری کوشش ہوتی ہے اس پہ اسے نہ ہی اوپن کیا جائے. ریزن کہ ہر کوئی دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں دے رہا ہوتا ہے, وہاں ہر کوئی دوسرے کی تمبی کھینچ رہا ہوتا ہے, چھلوار اتار رہا ہوتا ہے. فیس بک بہت اچھا میں سمجھتا ہوں کہ ایک اعلیٰ پلیٹ فارم ہے, جس پہ کم از کم تمیز اور تہذیب کے دائرے میں رہ کر بات ہوتی ہے. لیکن یہ جو ایکس ہے نا, اوہ توبہ توبہ, ایکس وائی زیڈ, ہاں بھائی اس طرح کی بےہودگی اور اس طرح کا گند میں نے دیکھا ہے. بڑے بڑے سیاستدان آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے, بڑے بڑے اینکر جٹے ہوتے ہیں آپس میں, اور ایک اور مخلوق ہے جسے یوتھیاز کہتے ہیں, وہ اس پہ چھائی ہوئی ہے, اور وہ ایسی تمبی کھچ دے دوسریاں دی, اور اس طرح سے مطلب کگرے پاڑ کے رکھ دیتے ہیں. تو میں اوائڈ کرتا ہوں, ٹویٹر پہ بہت کم جاتا ہوں. غریدہ فاروقی نے ایک ٹویٹ کیا یہی کہ عمران خان نے شرم انگیز ذلت آمیز بیان دیا, پوری قوم ایک طرف کھڑی ہے اور عمران خان دوسری طرف کھڑا ہے. حالانکہ گوہر خان جو ہے, جو بیرسٹر گوہر ہے, وہ جو اس وقت چیئرمین ہے پی ٹی آئی کا, وہ بھی تو پاکستانی ہے نا, وہ بھی تو پی ٹی آئی ہے نا, لیکن وہ قوم کے ساتھ کھڑا ہے. اس نے حمایت کی ہے کہ ہم نے ڈٹ کے تن کے عمران کو سبق سکھا دیا, لیکن ایران کو نہیں, ایران کو سبق سکھا دیا. لیکن عمران خان کہہ رہا ہے اوے تسی یہ کی کیتا, او تسی ایران تو بدلہ کیوں لیا, ساڑھے نال جو بھی ہو گیا سی. یہ غریدہ فاروقی نے کامنٹ کیا, سوری پوسٹ کی یہ عمران خان کی ساری گفتگو, اور اس پہ یوتھیاس چڑھ پہ, کوئی اسے غلیظ گالیاں دے رہا ہے, کوئی اس کی وہ مبینہ کوئی ویڈیو لگا رہا ہے. وہ جو وہ تھا نا زبیر, مسلم لیگ نون کا ترجمان, جانتے ہیں نا, اس کے ساتھ جو بھی وہ جو اس کی ویڈیو لیک ہوئی تو وہ یہ کہہ رہے تھے یہ غریدہ ہے, نعوذ باللہ
ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ذرا مطلب ساری اس طرح کی خواہش نہیں ہے. طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. اور ایک خاتون فری نام کی, اس نے وہاں ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے کہا, ری ٹویٹ کیا اس نے کہ تو مطلب غریدہ فاروقی کو مخاطب کر کے کہ تو 8,000 سیلری پر انڈر گارمنٹس بیچنے والی لڑکی ہے اور تو خان کے خلاف بات کرتی ہے. اچھا, جہاں تک مجھے پتا ہے نا, غریدہ فاروقی نے انڈر گارمنٹس کا کہیں کوئی بزنس نہیں کیا یا کسی شاپ پہ اس طرح کی ملازمت نہیں کی. یہ اے ٹی وی جو ہے, آپ جانتے ہیں نا, اے ٹی وی ایک چینل تھا وہ جبار صاحب کا, اور اس پہ ہمارے سینئر ہیں, استادوں جیسے ہیں طاہر پرویز بٹ صاحب, وہ اس کے ایڈیٹر نیوز تھے یا آپ ڈائریکٹر نیوز کہہ لیں. تو یہ غریدہ فاروقی ان کے پاس آئیں اور انہوں نے اے ٹی وی سے اپنا پروفیشن شروع کیا. اور ہم پتہ نہیں کس طرح کی قوم ہے یار, اس طرح تو تھڑے پہ بیٹھے لوگ جو ہیں بڑے کلچرل لوگ ہیں یار, تھڑوں کے لوگ, ان کے مقابلے میں جس طرح کی گھٹیا اور کمینی گفتگو. وہ فری اب جس کا بھی وہ نام ہے, ظاہر ہے وہ کوئی خاتون تو نہیں ہوگی جو اس طرح کی بات کر رہی ہے. انڈر ویئر, کچھے, برا, مطلب یہی ہوتے نا انڈر ویئر, سوری انڈر گارمنٹس, ان کی بات کر رہی ہے کہ یہ تو بیچنے والی لڑکی ہے بیسیکلی, اور تو عمران خان کے خلاف باتیں کر رہی ہے. یار ایک کیڑی گفتگو ہے, اور یہ کون سا سوشل میڈیا ہے یہ ایکس, اور یہ کس طرح کا ٹویٹر ہے, اور کیا کیا کوحرام مچایا ہوتا ہے یار وہاں لوگوں نے. قابل شرم ہے سارے کا سارا. اور کسی کی ماں کو, بہن کو, بیٹی کو اس طرح کے القابات سے نوازنا یا اس طرح سے کسی کی درگت بنانا, وہ ان کے ہتھے چڑھی رہتی ہے. ایون کہ وہ پبلک میں جا کے کوئی سروے کرتی ہے اپنے چینل کے لیے کہ کس کا ووٹ ہے کس کا ووٹ ہے, تو وہ کہہ دیتے کہ اس نے نون لیگ کے بندے کھڑے کیے ہوئے تھے, اور یہ شہباز شریف کی وہ ہے, یہ ہے وہ ہے. بھائی اس کے ذاتی معاملات ہیں, خدا اللہ خوف کرنا چاہیے سانو. شہباز گل کے خلاف وہ جو فیاض الحسن چوہان ہے نا, دونوں برابر دا جوڑ, اس نے ولاگ کیا. اس سے پہلے شہباز گل نے کوئی ہینکی پھینکی کی تھی اپنے ولاگ میں. سارے تے ولاگر بنے ہوئے نا, ہوں سیاستدان تو زیادہ ولاگر ہوئے. اور اس نے کوئی فیاض الحسن چوہان کے متعلق کوئی بات کی تھی جس کا جواب دے رہا تھا فیاض الحسن چوہان, اور انتہائی گھٹیا قسم کی گفتگو. بھائی یار یہ کس طرح کی گفتگو کرتے ہیں یہ لوگ. اور تیرے ابے دا سی پتہ کیتا سی, میرے داد کے رہندے ڈچکوٹ, آپ کو پتہ نا یہ فیصل آباد کا ہے, ڈچکوٹ کے علاقے کا ہے, جو اس کا فیصل آباد کا نواحی علاقہ ہے ڈچکوٹ, وہاں کا ہے رہنے والا شہباز گل. یہ امریکہ تو بعد کی بات ہے نا, پیدائش تو وہیں کی ہے نا. اب میرے داد کے وہاں رہتے, بھائی جس کے داد کے جہاں رہتے ہوں وہاں فیاض الحسن چوہان صاحب وہ اس کا علاقہ ہوتا ہے. دادکیاں دے گھر ہی بندہ رہندا, نانکیاں دے گھر تو نہیں نہ رہندا. باپ دادا چاچے تائے آپ پنڈی میں رہتے ہیں تو دادکے تو یہاں ہیں, آپ نانا جی کے گھر میں رہتے رہے. پتہ نہیں یہ بھی اس کا ذاتی معاملہ, ہمیں اس سے بھی کوئی غرض نہیں. پتہ کروایا ہے تیرا میں نے وہاں بندوں سے, تیرے باپ کا کوئی پتہ نہیں ملتا. اس سے پہلے رانا ثناء اللہ جو ہے مسلم لیگ نون کا, وہ بھی کہہ چکا ہے کہ تیرے باپ دا سانو کوئی پتہ نہیں لگتا, انکوائریاں کروائی ہوئی ہیں, یہ کیا ہے وہ کیا ہے, یہ وہاں کا گل ہے, جٹ ہے. اور ایک زمانے میں اس طرح کا بھی شوشہ تھا جب یہ مشیر تھا اس کا عمران خان کا, پرائم منسٹر کا, کہ وہ کوئی راجپوت کو یہ وہ بدبراما بکواس غلیظ باتیں, شرم آنی چاہیے. اور جو اصل بات اس نے کی جو چونکا دینے والی بات ہے فیاض الحسن چوہان نے, کہ یہ جب میں منسٹر تھا اور یہ بھی تھا پنجاب حکومت میں, تو یہ انٹرنیشنل جاسوس ہے, کسی اور ملک کا جاسوس ہے, جاسوسی کرتا ہے ہماری پاکستان کی. اور میں نے تب بھی ایجنسی سے کہا تھا, اور یہ وہ میری بات پر کسی نے غور نہیں کیا. ابھی تم کوئی پریس کانفرنس کر کے رولا پا کے دس دینا کہ جاسوس ہے. اس نے 2 مثالیں دی کہ شہباز گل جب عثمان بزدار کا یہ مشہور تھا, وہ مشہور اسی اور کسی,
وہ الیکٹڈ تو نہیں تھا کوئی کسی بھی عہدے پر، وہ عمران خان جہاں لگا دیتے تھے وہ کام کرتا رہتا تھا. تو کور کمانڈر ملنے آیا سی ایم ہاؤس میں عثمان بزدار سے اور دو آفیشلز کے ساتھ، یہ آپس کی میٹنگ تھی، لیکن یہ ڈائری پکڑ کے وہاں ان کے درمیان بیٹھ گیا اور یہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہا تھا. تو پھر پرنسپل سیکرٹری آئے اور اس نے کہا کہ بھائی تیرا اتنے بینا نہیں بن رہا، یہ کور کمانڈر لاہور اور عثمان بزدار کے درمیان ملاقات ہے، تو اتنے نکل. تو فیاض الحسن چوہان کہہ رہا ہے کہ یہ بیسیکلی گیا تھا وہاں رپورٹ کرنے کہ کی ہو رہا ہے، اور میں اپنے آقا جو اس کے ہیں جن کے لیے یہ جاسوسی کرتا ہے انہیں بتاؤں کہ اے ہوندا ہے پاکستان یا پنجاب میں یہ ہو رہا ہے. پھر اس نے کہا کہ عثمان بزدار کا جب بافات ہوا تو ہم سب وہاں گئے، تو یہ شہباز گل بھی گیا اور یہ وہاں سے واپس آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. ان کے گھر پرونا بن کے بیٹھا ہوا تھا، نہ یہ ان کا رشتہ دار، نہ ماسی کا پتر، نہ پھوپھی کا پتر، نہ چاچے کا پتر، نہ تائے کا پتر، لیکن وہاں بیٹھا ہوا تھا پھوڑی ڈال کے. تو اس کی ریزن یہ ہے کہ عثمان بزدار کا جو علاقہ ہے ڈیرہ غازی خان کے ساتھ ملتا جلتا، اس علاقے توسا ہے نا بیسیکلی اس کا ایریا، تو اس کے پاس وہ کچھ ہماری حساس تنصیبات ہیں. تو یہ تو وہاں ڈیوٹی پر گیا تھا حساس تنصیبات کے بارے میں معلومات لینے کے لیے، انفارمیشن لینے کے لیے، تاکہ اپنے آقاؤں کو بتائے. تو فیاض الحسن چوہان یہ نویں گل دس رہا ہے کہ اتنے بھی ساڈا کچھ ہے، مطلب ہماری بڑی حساس تنصیبات ہیں. مطلب کرائم ہے، جتنا بھی کرائم کر سکے آپ اپنے منہ سے، اپنی زبان سے، مطلب دوویں ایک برابر. اور اسے تانے دے رہا ہے کہ جب تجھے اسلامک یونیورسٹی سے نکالا گیا تو کڑیاں نو چھیڑدا سی اوتھے، تو تینوں کڈ دیتا گیا اتھوں، تیری پروفیسری جڑی ہے وہ نسا دیتی گئی، تو تب میں مشہور لیڈر تھا. اچھا فیاض الحسن چوہان بھی مشہور لیڈر ہے بھائی جی. اب پہلے نہیں پتا تھا، چلے پتا چل گیا. اور سورہ رحمان میں نے آپ کو پہلے بھی گزارش کی، میں بھی اسے سنتا ہوں صبح دوپہر شام، ہر طرح کے مرض کے. میں نہیں کہہ رہا یہ میڈیکل ڈاکٹر بڑے بڑے ہاسپٹلس میں جو جو وہاں ایم ایس لگے ہوئے ہیں، ڈی ایم ایس ہیں، یا بڑی بڑی جو ہیں وارڈز، ان کے جو انچارج ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر طرح کے مریضوں کو سورہ رحمان سناتے ہیں صبح دوپہر شام. قاری عبد الباسط بصری صاحب کی آواز میں جو ہے نا، یوٹیوب پہ بھی ملتی ہے. میری بھی آپ سے ریکویسٹ ہے، ایک صدقہ جاریہ ہے یار یہ، کہ کوئی بھی بیمار ہو، میں بھی کر رہا ہوں یہ، صرف 7 ہی دن تو کرنا ہے. آج فرائیڈے ہے، آج میرے 7 دن پورے ہو رہے ہیں. صبح دوپہر شام قاری عبد الباسط کی تلاوت لگانی ہے یوٹیوب سے، یا ڈاؤن لوڈ کر لیں اسے. ہاف گلاس پانی کا اپنے پاس رکھنا ہے پیشنٹ نے، جس طرح کی بھی بیماری ہے. اور ڈاکٹر دعوے کرتے ہیں کہ کینسر کے مریض ٹھیک ہو گئے، ڈائلسس پہ تھے جو لوگ وہ ٹھیک ہو گئے، کالے یرکان کے لوگ ٹھیک ہو گئے، اور ایڈز کے لوگ ٹھیک ہو گئے جو پیشنٹ تھے سورہ رحمان کی وجہ سے. تو سورہ رحمان چلانی ہے، سننی ہے بغور، آنکھیں بند کر کے. آنکھیں کھلی بھی رکھیں تو کوئی بات نہیں، کوئی مذائقہ نہیں. ہاف گلاس پانی کا پاس رکھنا ہے. جب سورہ رحمان کی تلاوت اختتام پذیر ہو جائے تب آپ نے 3 دفعہ اللہ اپنے کو یاد کرنا ہے، آنکھیں بند کر کے، اللہ اللہ اللہ. اور وہ جو پانی ہے ہاف گلاس آپ کے پاس پڑا ہوا، اسے 3 سپ میں، 3 گھونٹ میں آپ نے 3 سانسوں میں وہ پی لینا ہے. ایک سپ لے لی، ایک سانس لے لیا، ایک سپ لے لی، ایک سانس لے لیا، اس طرح سے آپ نے پینا ہے. 7 دن یہ آپ نے کرنا ہے. اور ڈاکٹرز کا دعویٰ ہے کہ بڑے بڑے مریض اس سے ٹھیک ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں قرآن مجید ہے ہی شفا. اللہ تعالی ہم سب کو شفا دے، رحمت کرے ہم سب پر. اور 7 دنوں کے بعد دن میں ایک بار سن لی قاری عبد الباسط صاحب کی آواز میں سورہ رحمان، اور پانی کا گھونٹ پی لیا، وہی 3 سپ کر کے ہاف گلاس. جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، اسے بھی سبسکرائب کر لیں یار، بیل آئیکن دبا لیں، ٹلی رن کر کے مار لیں. ایک بندہ مجھے ملا اور وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ
यार मैं सब्सक्राइब करने तो डालना। मैंने कहा क्यों, मेरे सामने करो। तो कहने लगा करंट तो नहीं पड़ेगा। मैंने कहा गारंटी है, ना करंट पेगा, ना तेरा कोई पैसा धेला लगेगा, ना तेरी सेहत खराब होएगी। तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर लें, कमेंट जरूर किया करें। अल्लाह हाफिज।